خوش آمدید۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیریڈز لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پریگننسی ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے۔ یہ صورتحال کافی پریشان کن ہو سکتی ہے نا؟ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ حمل کے علاوہ اس کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی یہی وہ سوال ہے جو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے کہ آخر پیریڈز لیٹ کیوں ہیں اگر ٹیسٹ نیگیٹو ہے۔ یہ الجھن بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ پر دیکھیں، یہ تشویش بالکل جائز ہے کیونکہ ایک ریگولر سائیکل صرف فرٹیلیٹی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہارمونز کے بیلنس اور سچ پوچھیں تو ہماری پوری جسمانی صحت کا ایک اہم اشارہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان وجوہات کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق ہمارے لائف سٹائل اور جسم سے ہوتا ہے، یعنی وہ روزمرہ کی چیزیں جو ہمارے سائیکل کو آگے پیچھے کر سکتی ہیں۔ اس میں ہم 4 اہم چیزوں پر بات کریں گے: بہت زیادہ سٹریس، وزن کا بہت کم یا بہت زیادہ ہونا، بہت سخت ورزش اور سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے عام وجہ مسلسل ذہنی دباؤ یا سٹریس ہے۔ جب کوئی ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے تو جسم میں سٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور یہ ہارمون سیدھا سیدھا ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کے نازک توازن کو خراب کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وزن کی، اور یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کم وزن سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ وزن بھی ہارمونز کو بالکل اسی طرح متاثر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ایسٹروجن ہارمون کا لیول گڑبڑا جاتا ہے، جس سے سائیکل بے قاعدہ ہو سکتا ہے۔ ورزش کے معاملے میں بھی بیلنس بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ورزش کرنا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی میراتھن جیسی بہت ہی سخت ٹریننگ کر رہا ہو تو یہ جسم پر اتنا دباؤ ڈال سکتا ہے کہ پیریڈز مہینوں تک رک جائیں۔ اور لائف سٹائل فیکٹرز میں آخری چیز ہے نیند کا معمول۔ اگر کوئی سفر کی وجہ سے مختلف ٹائم زونز میں جا رہا ہے یا شفٹوں میں کام کرتا ہے تو سونے جاگنے کا پورا سائیکل بدل جاتا ہے۔ اس سے جسم کی اندرونی گھڑی یعنی باڈی کلاک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر پیریڈز پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر طرز زندگی بھی ٹھیک ہے پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اب ہمیں کچھ بنیادی طبی مسائل پر نظر ڈالنی ہوگی۔ ایک بہت عام میڈیکل کنڈیشن ہے PCOS یعنی پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ یہ ہارمونز کا ایک عدم توازن ہے جس میں اووری سے ایگز ٹھیک طرح ریلیز نہیں ہو پاتے۔ اس کی کچھ عام علامات میں وزن کا بڑھنا، ایکنی اور پیریڈز کا بے قاعدہ ہونا شامل ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تھائرائیڈ کے مسائل بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ گلینڈ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا ہمارے ریپروڈکٹیو ہارمون سے گہرا تعلق ہے۔ تو اگر تھائرائیڈ ٹھیک سے کام نہ کر رہا ہو تو اس کا سیدھا اثر ماہواری پر پڑتا ہے اور پیریڈز لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اب آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ دوائیاں اور زندگی کے کچھ خاص مراحل جیسا کہ بریسٹ فیڈنگ سائیکل کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ جی، بہت سی دوائیاں سائیکل پر اثر ڈال سکتی ہیں، جیسے برتھ کنٹرول پلز شروع کرنا یا چھوڑنا، کچھ اینٹی ڈپریسنٹس، کیمو تھراپی، خون پتلا کرنے والی ادویات، اور یہاں تک کہ اگر درد کی عام گولیاں بھی باقاعدگی سے لی جائیں تو وہ بھی اثر کر سکتی ہیں۔ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک عام بات ہے۔ بریسٹ فیڈنگ کے دوران جسم میں ایسے ہارمونز بنتے ہیں جو ماہواری کو قدرتی طور پر روکے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی جب پیریڈز واپس آ بھی جائیں تو بچے کی فیڈنگ روٹین میں تبدیلی سے ان میں دوبارہ بے قاعدگی آ سکتی ہے۔ تو ان تمام وجوہات کو جاننے کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر سال میں 1 یا 2 بار پیریڈز تھوڑے لیٹ ہو جائیں تو یہ عام طور پر کوئی بڑی تشویش کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن 2 باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ اگر پیریڈز کی بے قاعدگی ایک مستقل مسئلہ بن گئی ہے اور بار بار ایسا ہو رہا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور پیریڈز نہیں ہوئے تو پھر ڈاکٹر سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے، کیا اپنا سائیکل اپنی مجموعی صحت کے بارے میں کوئی اہم اشارہ دے رہا ہے؟ اسے صرف ایک ماہانہ تکلیف نہ سمجھیں، بلکہ یہ اپنی صحت کو جانچنے کا ایک اہم پیمانہ ہے۔